وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه۔ قرآن مجید جب پہلی دفعہ اترا غار حرا میں اور کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی دعوت پر مسلمان ہوئے، ابھی ابتدائی دور تھا کہ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو ہم حکومت پیش کرتے ہیں، دولت پیش کرتے ہیں، لیکن جو ہے یہ جو ہمارے بتوں کو اور دوسروں باطل معبودوں کو آپ رد کرتے ہیں یہ نہ کریں، جو آپ چاہتے ہیں لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر سورج اور چاند بھی میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ جائیں تو میں یہ دعوت چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ انسان کی ابدی سعادت جہاں سے پھر واپسی نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی۔ تو بندہ سمجھوتا یا ہمارے لیے بھی سبق چھوڑ گئے کہ وہاں کرتا ہے جہاں چلو وقتی طور پر 6 ماہ 10 ماہ 6 سال 50 سال کے لیے نقصان ہے، بعد میں پھر فائدہ ہونا شروع، یا بندہ پھر چلو برداشت کر لے، لیکن جہاں نہ ختم ہونے والی زندگی میں نقصان ہو تو وہاں پھر بندے کو کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو وہ پورے 13 سال نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ بس برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور نہ ان کو فرمایا لڑو حکومت کے لیے حاصل کرو، ان کا تزکیہ ہوتا رہا۔ پھر جو ہے 10 سال مکہ میں بھی ان کا تزکیہ نبی علیہ السلام فرماتے رہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ بندے کا ظاہر باطن ہر چیز جو ہے وہ اس طرح بن جائے جس طرح اللہ پاک چاہتا ہے، ساری ظلمتیں گندگیاں اور منفی گناہ چیزیں یہ ختم ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جب پھر حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد پھر جب حکومت ان لوگوں کو ملی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ کیونکہ ان کا تزکیہ ہوا تھا، وہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے امت کا بڑھ چڑھ کر حق ادا کیا اور عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے اور ان کے دین کی حفاظت کی، مظلوموں کی حفاظت کی۔ اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا، حکومت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو امیر تھے، حکومت میں آ کے غریب ہو گئی۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، پہلے بندہ وہ اتنے کوئی پیسے کوئی چیزیں نہیں ہوتی، یوں ہی وہ کونسلر بنتا ہے، کوئی ممبر بن گیا، کوئی ایم این، وہ امیر ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا معاملہ الٹ برعکس ہوا کہ آپ امیر کبیر شخص تھے، پہلے اتنی دولت تھی آپ کے پاس، جب حکومت ملی تو غریب ہو گئی، کیونکہ تجارت آپ نے وہ چھوڑ دی، وظیفہ جو تنخواہ جو ملتی تھی بیت المال سے وہ بھی آپ اپنے آپ کو ہی دے رہے تھے سمجھنے، تنخواہ اپنی، اور وہ بھی اتنا کہ جتنا عام اس وقت کا جو بندہ کماتا تھا اس طرح۔ وہ غربت سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کو عرض کی کہ دل چاہتا ہے کھانے کے ساتھ کوئی میٹھا کھا لیں، کتنے مہینے ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ حالت ہے، اور ہم جو ہیں آئے دن یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، یہ کم ہے، یہ اس میں یہ ہے وہ ہے، جیسے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گھر اور اسی طرح آپ پر بھی دنیا کھلی، لیکن آپ نے اپنے معاملہ اختیاری فقر اختیار کیا اور مطلب یعنی مختلف معاملات ہوئے. تو یہ وہ ہستی ہے جو امیر ہستی ہیں. اب یہ معاملہ ہے ان کا کہ میٹھا کھانے کے لیے بھی کوئی چیز میٹھی جیسے کھیر ہو گئی، حلوہ، وہ نہیں ہے. تو بیوی کو فرمایا کہ دل چاہتا ہے، تو بیوی نے کہا گنجائش ہی نہیں ہے، آپ جتنا خرچہ دیتے ہیں اس میں تو یہ نہیں میٹھا نہیں بن سکتا کھانا ہی. بہرحال وہ اطاعت گزار، فرما بردار اور بیوی تھی بہت اچھی. تو اس نے مثال کے طور پر چند پیسے، یعنی جو وہ تنخواہ ہوتی اس سے تو نہیں میٹھا بن سکتا، لیکن انہوں نے 5 پیسے 10 پیسے کوشش کی بچنے کی. بچتے 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 ہفتے 2 میں وہ اتنا روپیہ بن گیا یا 2 روپے بن گئے. اس سے جو ہے سوچا کہ چلو ان کی خواہش ہے تو میں میٹھا پکا کے دے دوں. تو انہوں نے میٹھا پکا کے ان کو کھانے کے ساتھ رکھ دیا تھوڑا سا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے بھیجا ہے یا خود بنایا ہے؟ ان کا نہیں، آپ نے فرمایا تھا میٹھے کا، لیکن اس کی تو گنجائش نہیں ہے، تو میں پھر تھوڑی بچت کرتی رہی، خرچے سے پیسے بچا کے میں نے پھر آج بنایا ہے. آپ نے فرمایا یہ لگتا ہی ہے کہ یہ میں تنخواہ زیادہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بھی پیسے تھوڑے زیادہ لے رہا ہوں، یہ جو میٹھا تم نے بنا دیا. آپ نے اتنے ہی کم کر دیا. تو یہ کیوں ہو رہا تھا اس طرح کہ یہ لوگوں کا تزکیہ ہوا تھا، یعنی انہوں نے 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ جیسے وقت گزارا اور اپنا عمل کیا. اس لیے یہ تقوی حکومت آئی تو وہ الٹا، اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے غریب ہو گئے، پہلے امیر تھے اب غریب ہو گئے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پہلے امیر تھے، حکومت آئی تو پھر غریب ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے ویسے ہی بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، ان کو اللہ پاک نے بہت ہی، یعنی وہ پہلے بھی امیر تھے بعد میں، لیکن حکومت کو انہوں نے بھی. اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ بھی آئے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، لیکن مطلب یعنی اب حکمران بن گئے. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی کیونکہ صحابی بھی تھے، آپ علیہ السلام نواسے تھے، انہوں نے بھی. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی جو ہے کوشش کی کہ بادشاہ کی جو اسلامی بادشاہت کا جو تصور ہے، نظام جو ہے وہ انہوں نے چلایا. خلفائے راشدین تو ختم ہو گئے امام حسن پر، پھر بادشاہ کا نظام، یعنی جو تو بادشاہوں کے لیے وہ نمونہ ہے، انہوں نے بھی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے یزید حکمران بنا. اب بیٹھ تو وہ گیا حکمران، نوجوان بندہ ہے، 24 سال 25 سال، تزکیہ نہیں ہوا. تزکیہ کہتے ہیں جسے زبان صاف، کان صاف، آنکھیں پاک، دل پاک، دماغ پاک، اللہ کے ساتھ تعلق. وہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جب اتنی حکومت ملی اور اتنی عیش ملی، وہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں بندہ کر سکتا، کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں رہتی. بھئی اتنا جس طرح کہتے ہیں نا بوتا پہ گیا، تھوڑی جوڑی میں بوتا، جیسے کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا. تو اس نے ادھر مار داڑ کر، یہ کر، وہ کر، عیاشی کر. تو یہ اصل یہ یزید کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے پیچھے وجہ دیکھیں، وہ تزکیہ نہ ہونا ہے اس بندے کا. اس بندے کا بھی اگر تزکیہ اس نے کیا ہوا ہوتا، یا حضرت امیر معاویہ سے، یا امام حضرت علی کا زمانہ بھی اس نے پایا، امام حسن کا بھی، اس نے بھی اگر اس تزکیے کے پروسیس سے گزرا ہوتا تو یہ بھی بڑا ایک نیک بندہ ہوتا. لیکن وہ کیونکہ اس کی سے نہیں گزرا، وہ ایسے ہی ہے جیسے گھروں میں بندے یعنی شہزادے ہیں اور مطلب اس کو حکومت مل گئی. پہلے تو وہ چپ کیا رہا، والد کی موجودگی میں تو کوئی اس نے ایسا کام مطلب نہیں کی، اکا دکا وہ ڈر کی وجہ سے، روب کی وجہ سے. لیکن جب والد کا وہ وفات پا گئے، اب یہ جو ہے وہ اصل چیز اس کے باعث آ گئی. تو اس لیے یہ اتنا ضروری ہے. اگر یہ بندے کے تزکیہ یعنی صفائی، طہارت ظاہری باطنی بندے پاس نہ ہو، چاہے اس کے پاس اپنا جسم ہو اس میں بھی فساد کرے گا، اپنا گھر ہو اس میں فساد کرے گا، اپنے رشتہ دار ان میں کرے گا، کسی کمپنی میں جاب کر گئی اس میں فروٹ بیچے گا تو غلط فروٹ بیچے گا، ہوٹل ہوگا تو غلط کھانا دے کے دے گا،
حکومت میں آ گیا تو وہ لوٹے گا، غلط لوگوں کو ترجیح دے گا. یعنی اس نے جہاں بھی جائے، یہاں تک کہ اگر وہ جنتوں میں بھی چلا جائے، آسمانوں تک بھی پہنچ جائے، وہاں بھی اس نے خرابی کرنی. آپ سوچیں نا، یہاں تو زمین ہے، جنتوں میں پاک جگہ ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، حوریں رہتی ہیں، جہاں کوئی گناہ کا کوئی گزر نہیں. لیکن تزکیہ یعنی صفائی، طہارت، پاکی نہ ہو دل و دماغ کی، تو وہاں جا کے بھی وہ نقصان کرے گا اپنے. کیسے؟ وہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جیسے شیطان نے کیا. کیا شیطان جنتوں میں نہیں کیا؟ کیا اس کو جو آسمانوں میں نہیں لے کے جایا گیا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے پھر قرآن میں وجہ بیان فرمائی، فَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، فرمایا اس نے تزکیہ نہیں اس نے کیا، اس کا تکبر، اس میں تکبر تھا. اور یہ ہی تزکیہ یہ کرتا ہے کہ اس کو دور کرتا ہے. تو یہ معاملہ اس طرح ہوا، یہ اتنا اہم ہے. اب واقعہ کربلا تو گزر گیا، لیکن پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. آخر امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے کہ اس میں کوئی خرابی تھی. وہ خرابی تھی کیوں؟ کہ تزکیہ کے مراحل سے وہ نہیں گزرا. اب اس لیے بتا رہا ہوں، اب جو لوگ تو بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ، جی محرم گزر گئے، آپ جی مطلب یعنی وہ نئی اور دنیا میں واقعہ. لیکن یہ واقعہ تو ابھی جاری ہے. وہ جو سفر ہے جو آپ کے سروں کا، نیزوں کے اوپر سر لگے، وہ تو شام تک ابھی جاری ہے. وہ تو اسی مہینے آج بھی سفر میں وہ تھے، وہ تو اگلے مہینے تک معاملہ رہتا ہے. لیکن یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ کربلا سارا معاملہ کیوں ہوا کہ تزکیہ ایک بندے کا نہیں ہوا تھا، وہ حکومت میں بیٹھ گیا. تزکیہ ہوتا پھر تو وہ آپ کے پاؤں چومتا، آپ کے غلام ہو تو عام مومنین مسلمین کے بھی خدمت کرتا. چاہے جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوتا یا ان کو کچھ کہتا. تو تزکیہ نفس یعنی جس کو باطن کی، ظاہر کی، اس کی یعنی طہارت کہتے ہیں، یعنی صفائی کہتے ہیں، وہ اتنا اہم ہے. یہ سارا واقعہ جی بڑا ظلم ہوا، لیکن پیچھے کہانی دیکھیں نا کیا ہے، پیچھے اصل وجہ کیا ہے. پیچھے وہ اگر بندہ ایک وجہ ڈھونڈے وہ کیا ہے کہ اس بندے نے اس طرف توجہ نہیں کی. وہ باوجود موقع ہونے کے، بندے ہونے کے، اس نے اپنا تزکیہ نہیں کرایا، اور بعد میں اس کا اپنا بھی آبا خود بھی وہ نقصان میں ہے. وہ مزے میں تو نہیں ہے، وہ خوش تو نہیں ہے، وہ نعمت میں تو نہیں ہے. 1400 سال خود اپنا بھی نقصان کر لیا. اب سزا تو چلو مل رہی، لیکن اس نے اپنا بھی بہت بڑا نقصان کر لیا. اس لیے بندہ گویا پاگل ہو جاتا ہے. جیسے باولا کتا کاٹے بندہ پاگل، اس طرح وہ جب شیطان تزکیہ نہیں ہوتا تو شیطانی زہر، جس طرح باولا کتے کا زہر اس میں چلا جائے تو وہ بندہ پاگل سا ہو جاتا ہے، اس کو مار، اس کو کاٹ. ورنہ کتے تو ہم بھی پھر رہے ہیں. اس طرح شیطان جب کاٹتا ہے نا کسی کو، تو اس میں پھر یہ جو مادے زہریلے نفس کے اور تکبر کے، حسد اور اس طرح کی چیزیں وہ پھیل جاتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو پیغام لے کے آئے، جو انہوں نے امام زین العابدین کو دیا، امام زین العابدین نے پھر یہ کتاب میں لکھایا، اس میں وہ بات ہی یہ کرتے، شروع یہاں سے کرتے ہیں. اسی کے دروس ہم کچھ آپ نے ایک دو سن بھی لیا، جس میں آپ نے 52 حق بیان کیا اللہ سے لے کر مخلوق تک، کہ یہ اور تزکیہ کا بیان کیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیوں یہ لکھ گئے. وہ پتہ یہی چلتا ہے کہ جب غور کریں تو پیچھے وجہ ہی سارے واقعے تھی، یہ تھی. پیچھے جو فساد ہوا سارا تھا ہی وہ یہ کہ اگر یزید نے کی زبان ٹھیک ہوتی تو وہ کیوں کہتا ہے، اگر اس کے ہاتھ ٹھیک ہوتے تو وہ کیوں ان کو کہتا، اگر اس کا پیٹ ٹھیک ہوتا حلال غذا تو پھر وہ یہ نہیں کرنا تھا اس نے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا اہم ہے. ایک جن کو اس نے تزکیہ نہ ہونے سے شیطان بن گیا، ایک انسان صحابی کا بیٹا ہو کے یزید بن معاویہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم اس کے ہو گیا، اس نے کیا، ظلم کیا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے. فرعون نے بھی یہی کیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون
کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، انہو طغا، وہ سرکش، یعنی طغا کا مطلب ہے کہ حکومت ملی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے اس کو اب کرنا کیا ہے، بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھے ہوا ہے، وہ طغا یعنی سرکشی آ گئی، اپنے پیالے سے باہر آ گیا، اپنی حیثیت سے باہر آ گیا۔ سرکش کسے، جیسے پیالے یہ پانی ہے تو یہ اپنے برتن سے باہر آ جائے، یہ سرکشی ہے۔ تو عبدیت کا بھی، بندگی کا بھی ایک برتن ہے، ایک کپ ہے جس کو کہتے ہیں عبدیت کا کپ، بندگی کا کپ، اس سے جب بندہ باہر آ جائے وہ سرکشی ہوتی ہے، وہ پھر شیطانیت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے آپ جائیں، اذهب جائیں الی فرعون، فرعون کی طرف۔ اس سے یہ بھی پتہ ہے کہ دعوت جا کے دینے کی، جس کا نہیں ہو، جو بندے پہلے باغی ہیں، کافر ہیں، فاسق، ان کو کیا ضرورت وہ ہم سے آ کے سیکھیں؟ وہ تو چاہتے ہیں ہم ان کے پاس ہی نہ جائیں، بھئی انہوں نے تو کوئی اچھی باتیں دینی ہے، وہ تو شکر کرتے ہیں، وہ تو راستہ بدل لیں گے ہمیں دیکھ کے۔ یہ ہم نے ہی کوشش کرنی ہے جا کے، بھئی وہ نہیں بھی چاہتے تو ان کی بہتری چاہنا، ان کی خیر چاہنا، ان کو مطلب ہے کہ یعنی سمجھانا، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ داعی، دعوت دینے والا دین کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے کہ اگلا بندہ چاہتا بھی نہیں، یہ پھر بھی اس کی خیر خواہی ہے۔ اگلا بندہ جانتا ہی نہیں میری خیر کدھر ہے، یہ اس کو خیر بتا رہا ہے، وہ باتیں الٹی کر رہا ہے، وہ داعی اس کی باتیں سن رہا ہے، اس کی گالیاں سن رہا ہے، اس کے جو ہے وہ مختلف باتیں ادھر ادھر کی سن رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی خیر چاہ رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ ہمیں سلام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں ہم نے سلام کا جواب ہی نہیں دینا، ہمارا اس نے سلام نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اور یہ جو ہے باتیں بھی کر رہا ہے، خلاف بھی ہو رہا ہے، توجہ بھی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس کی خیر چاہنا، تو یہ پھر وہ داعی کے اندر کتنی بڑی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، خیر بنا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکش باغی ہو چکا ہے، اسے کیا کہیں، فقل، اس سے کہیں جا کے، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو وہ کرو، ایک ہی فرمایا، فقل هل لك الى ان تزكى، تم کیوں نہیں اپنا تزکیہ کرتے، کیا میں تمہیں پاک نہ کر دوں، کیا میں تمہارا تزکیہ نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں آیا ہوں، میں تمہارا تمہاری باطنی ظاہری طہارت دے دیں، یہ جو تمہیں ضرورت ہے۔ وہ آگے جس طرح بندے کو ہوش نہیں رہتی، یا بندہ جس طرح میں نے عرض کی کہ جو ضدی اور مطلب وہ نے اپنا اختیار استعمال کیا، وہ کہتا ہے نہیں جو ہے میں تو خود خدا ہوں، تزکیہ میں نے کیوں کرنا ہے۔ یعنی یہ بیماری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو مات بھی دیں تو اس کو بری لگتی ہے اس بندے کو۔ آپ بھی دیکھ لیں کئی لوگوں کو آپ صلاح دیں منو نہ دسو، اپنی قبر ہی جانا ہے، میں آپ نہیں جانا، منو نہ مت دو، منو ہے پتہ ہے وہ پتہ ہے، یعنی وہ اب اس لیول پہ، اس درجے پہ پہنچ گیا کہ اس کو یعنی اب ہدایت ملنا مشکل ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اصلاح، سچی بات کوئی بھی کرے، کڑوی ہو، اس کی سن لینی چاہیے، چاہے آپ نہیں کر رہے، نہیں ارادہ کرنے کا، اس کی عزت کریں، بھئی چلو میں نہیں ہوں، گناہگار ہوں، جو بھی ہے، یہ تو صحیح بات کر رہا ہے، اس کی سنیں۔ اس بندے کو کبھی نہ کبھی توفیق بھی ہو جاتی ہے، تو وہ جو رسالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زین العابدین نے، تو اس میں جو ہے آپ نے 52 حق بیان کیے، وہی سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے کربلا کا خلاصہ ہے، انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، دین کا خلاصہ ہے۔ دین ہے کیا؟ دین یہ لفظ دال یا نون، دین، وہاں سے نکلا دین۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بھئی اس بندے کا لین دین اچھا ہے، لین کہتے ہیں، لین، دین جو ہے دینے کو، بھئی آپ یعنی دین، اور عربی میں قرض کو کہتے ہیں دین، قرض جو آپ نے دینا ہوتا ہے، دین دینے کو، جو آپ نے دینا ہے اس کو کہتے ہیں دین۔ کہتے پنجابی چنجھے انہیں منو ایت دیتا ہوں، میں انہوں اتنے پیسے دیتے، دین دین، بس وہی لفظ ہے دین، وہیں سے دین نکلا ہوا ہے، دین۔ تو یہ دین یہ بتاتا ہے کہ آپ نے دینا کیا ہے، اللہ کو کیا دینا کیا ہے حق، اور مخلوق کا حق کیا، یہ سارا اسی کو انہوں نے 52 سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، ایک ایک انہوں نے بیان کر دیا۔
تو وہ ہم نے 2 تو بیان کر لیے تھے، اب تیسرا آج بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا حق بندو، تمام حقوق سے جو بڑا ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ پاک کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ یہ ضائع ہو جائے تو بندہ ابدی جہنمی، یعنی اگر اس نے شرک کیا، گستاخی کی۔ اور وہ یہ ہے کہ تم اسی کو مقصد زندگی بناؤ، معبود بناؤ، یعنی اللہ جل مجدہ کو ہی اپنا زندگی کا مرکز اور محور اور ترجیح، کہ میرا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اور اس میں عمل کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ شریک سے مراد یہ کہ بھئی غیر مقصود چیزوں کو مقصود نہ بناؤ، کہ اللہ بھی مقصد بنایا ہے، نفس کو بھی نفس کی خوشی بھی مقصد ہے، اور مطلب شیطان کی خوشی بھی، یہ بھی وہ بھی نہ، اس میں جو ہے کوئی شریک نہ ہو، صرف اللہ جل مجدہ کو رضا ہی مقصد ہو، باقی اس میں کوئی شے مقصد نہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم خلوص کے ساتھ، بغیر لالچ کے، بغیر غرض کے، صرف خدا کو، خدا ہی کے لیے خدا کی عبادت کرو گے، تو خدا نے بھی اپنے اوپر اپنے فضل کے طور پر لازم کر لیا ہے کہ تمہیں دنیاوی اور اخروی چیزوں میں تمام میں وہ کفایت وہ کرے، وہ ساری عطا کرے جو دنیا اخروی تمہاری بہتری ہے، اور تمہارے لیے تمہاری محبوب و پسندیدہ چیزوں کو محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں انہوں نے بتا دیا نتیجہ کہ اللہ پاک کے امر کی، حکم کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ پاک کو مقصد زندگی بناؤ، اللہ پاک آپ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک کو یاد رکھو، اللہ پاک آپ کو یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي، ہمیں پریشانی آتی ہے، آج مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی پہلے کبھی آواز نہیں سنی ہے، آج بڑی آ رہی ہے، یعنی وہ پریشانی میں بندے پکارا نا، پہلے تو وہ موج میلے میں ہے، گلشلے اڑا رہا ہے، آج جو ہے پریشانی آئی، یا اللہ کو وظیفہ پکڑ لیا اور وظائف شروع ہیں، فرشتے کہتے ہیں نا منوس سی آواز ہے، کچھ سنی آواز نہیں۔ ہاں یہ وہ بندہ ہے کہ جو خوشی میں اللہ کو بھولا ہوا تھا اور آ جائے، اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، یعنی اس کو یاد رکھتا ہے، وہ جب پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی سنی صبح آواز ہے، یہ تو روز آتی ہے، یا اللہ یہ تو کوئی مانوس سی آواز ہے، اس کی طرف توجہ فرما، یہ تو تجھے خوشی میں بھی یاد رکھتا ہے، یہ کیا ہوا ہے اس بندے کا؟ تو اس کا معاملہ پھر اللہ پاک جو ہے بولتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے خوشی میں یاد کرو میں تمہیں غم میں یاد رکھوں گا، تم پریشانی میں یاد کرو گے تو پھر تمہیں یہ چیز ہوگی۔ تو یہ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا۔ پھر انہوں نے دوسری چیز فرمائی کہ اس کے بعد تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، یعنی ہم تو بھولے ہوئے ہیں، دوسروں کا تو ایک طرف رہ گیا، اپنا ہی حق کا نہیں پتا، کوئی اپنا بھی کوئی حق ہے، کوئی اپنے بھی کچھ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے میں کیا ہے؟ اپنے میں ایک روح ہے، ایک دل ہے، ایک دماغ ہے، ایک نفس ہے، ایک جسم ہے، یہی اپنا آپ ہے۔ تو فرمایا تمہارا اپنے اوپر بھی تمہارا، یعنی تمہارے نفس کا بھی، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری زبان کا تم پر حق ہے، کانوں کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے، دل کا حق ہے، دماغ کا حق ہے، اور نفس کا بھی حق ہے۔ فرمایا تمہارے نفس کا تم پر حق ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے راہ خدا میں مشغول رکھو، کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے اللہ نے کیا، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم فٹ ہی اس مقصد کے لیے ہوتے، اس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا۔ گاڑی کو چلنے کے لیے بنایا گیا، کھڑی ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا، سمندر کے اندر تیرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ جہاز کو روڈوں پر چلنے کے لیے، جہاز کو اڑنے کے لیے بنایا، کہتے ہیں اب جی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل جو ہے یہ بیٹھ کے اوپر چائے پینے کے لیے نہیں بنایا، یہ مطلب روڈ پر سفر کے لیے بنایا مثال کے طور پر۔ اسی طرح جو ہے ماما کپڑا ہے وہ اوپر سر کے لیے، پاؤں کے لیے نہیں بنایا۔ تو اس طرح جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ پہچانو کہ تم تو پیدا ہی رب تعالیٰ کے لیے کیے گئے تھے اور ہو،
تم اسی کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو جاؤ کہ بھرپور طریقے سے فرمایا کہ ہاں فَأَن تَسْتَوْفِيَهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، تم پوری اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت میں، تمہیں دنیا آخرت کی بھلائی مل جائے گی۔ اللہ کو سب پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے دنیا، تمہیں جو نہیں پتا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ ہی تمہارے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر رہا ہے، تمہارے سانس کو، تمہارے خون کو، شریانوں کو۔ تمہیں بندے کو تو خود پتا کوئی نہیں میرے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کا کلیجہ کیا کر رہا ہے، اس کا جو دل کیا کر رہا ہے، اس کے گردے کیا کر رہے ہیں، اس کے دوسرے اندر اعضاء کیا، اس کو تو خود نہیں، وہ تو خود سویا ہوا ہے۔ تو فرمایا وہ رب تعالیٰ تمہارے اپنا معاملات کو درست کرے گا۔ تم نفس کا حق کیا ہے کہ تم عبادت اطاعت خداوندی میں اس کو مشغول کر لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے زبان کا بھی حق ادا کر دیا، کانوں کا بھی حق ادا کر دیا، آنکھوں کا بھی حق ادا کر دیا، پیٹ کا بھی حق ادا کر دیا، شرمگاہ کا بھی حق ادا کر دیا، اور دماغ کا بھی حق ادا کر دیا، دل کا بھی حق ادا کر دیا، نفس کا بھی حق ادا کر دیا، اور روح کا بھی حق ادا کر دیا۔ اور دیکھو خود کوشش کرو اور ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے بھی مدد طلب کرو کہ اسی کی مدد سے یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے، یہ وہ کربلا میں جو جان دی انہوں نے، یہ تعلیمات، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اصل وجہ یزید کی بھی خرابی کی اور جو اس کے ساتھ جو لگے تھے وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے عیش و عشرت میں وقت گزارا، اور اللہ پاک سے اپنا تعلق پیدا نہ کیا، نفس کا حق بھی پورا نہ کیا، اللہ کا حق بھی پورا نہ کیا، اور اپنے آپ کا حق بھی پورا نہ کیا۔ اس میں آپ نے پھر تیسری چیز فرمائی، پھر آپ علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا بیان کرتے فرمایا اس میں سے زبان کا آپ پر حق ہے۔ زبان کا حق یہ ہے فرمایا کہ اس کو تمام نقصان دہ امور سے بچاؤ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نقصان دہ چیزیں ہیں؟ یعنی زبان کو فرمایا کہ جتنے گناہ یا اس کی زبان کا حق ہے کہ اس کو ان سے بچا کے رکھو، اس سے اس کو بھی نقصان، تم زبان کا بھی حق ضائع کر رہے ہو، دوسروں کا بھی پھر ضائع کرو گے اس کے ذریعے۔ وہ موٹی موٹی چیزیں میں گن دیتا ہوں، مثلا خلاف واقعہ بات کرنا، یعنی جھوٹ۔ آپ جھوٹ دیکھیں اللہ جل مجدہ کو سخت ناپسند ہے، اس میں بندہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ کو خراب کر رہا ہوتا ہے جب جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ دماغ اس کا اور کہہ رہا ہے، یہ اس سے اور کہلوا رہا ہے، اس کے پھر سکون نہیں رہتا، کیونکہ اس میں خلل اندازی آ جاتی ہے، اس میں انتشار آ جاتا ہے، اور دل میں بھی ظلمت جو ہے آ جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ سوائے کچھ موقع ایسے ہیں جن میں بات کو گھما پھیر کے کیا جا سکتا ہے، بے شک وہ بات سچی بھی نہ ہو، وہ موقع ہے مثال کے طور پر کسی کی صلح کرانے کے لیے، کسی کی صلح کرانے کے لیے دو بندے ہیں، دو پارٹیاں ہیں، دو گروپ ہیں، ان کی ایک دوسرے کے سامنے اچھی بات کرنا، چاہے انہوں نے نہ کہی ہو، بندے کو بھائی یہ نہیں مان رہے، نہیں ہو رہی، تو یہ اس غرض سے کوئی بات ایسی کر دے ان کو لگے بھائی فلاں بندہ تو ہمارے بارے میں اچھا ویو رکھتا ہے، اچھا نظریہ رکھتا ہے، اس سے پھر ان کے دل نرم ہو جائے، وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں تو وہ پھر رنجش دور ہو جاتی ہے، کمی بیشی دور۔ دوسرا ظلم سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، اپنی یا کسی کی، اس کی پھر جائے جان، ظالم بندہ ہے جان لے رہا ہے تو یہ مطلب اجازت۔ تیسرا جو ہے میاں بیوی کے تعلقات بہتر، وہ بھی صلح والا ہی معاملہ آ گیا، میاں بیوی کے تعلقات بہتر بنانے، آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف کر دیں، یا کوئی ایسی بات کہہ دے ایک دوسرے کو وہ خلاف واقعہ بھی ہو، مثلا بیوی کہتی ہے خاوند کو یا خاوند بھی تم بہت اچھے ہو، چاہے وہ اچھا نہیں ہے تو وہ اس سے تعلقات اگر اچھے ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں نا اللہ پاک نے کتنا، اللہ پاک کو پسند ہے کہ لوگوں کے تعلقات ٹھیک رہیں، کہ بندوں کے آپس میں معاملات کے، اللہ جھوٹ کی بھی جو سخت ناپسند ہے اس میں اللہ پاک گنجائش دے رہا ہے توریہ کے طور پر کہ بھئی یہ کر لے، اگر اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے ایکسیپشن دے دی گئی ہے، استثناء دے دی گئی ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور غیبت جو سچ ہے اس کو جرم قرار دے دیا گیا، یہاں جھوٹ کو جو ہے اجازت دی جا رہی ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟
غیبت کہتے ہیں سچی بات. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں جھوٹی بات کو. جھوٹی بات کی اجازت مل رہی ہے کہ دو بندوں کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اس کو اللہ پاک اجر سمجھے اس کو ملے گا. اور غیبت جو سچائی ہے 100%، اس کو جرم قرار دے دیا کہ اس سے بندوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بندوں کی بے عزتی ہوتی ہے، بندوں کے آپس میں تعلقات. تو اسلام میں پھر دیکھیں یہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں ان کو سچ کا بھوت سوار ہے، میں تو سچ ہی بولوں گا چاہے 2-4 گھر بھی اجاڑ دیں. ایسے سچ کا کیا فائدہ جسے دو نہیں منہ بن گئے تو منہ ذکر واسطے منہ کھولو نا. اچھی بات ضرور ہے، برائی واسطے منہ کھول رہے ہیں. ہاں برائی سے منہ ہی بند کر لے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہے پھر بھی 8 استثنائیں ہیں. منہ بنی شریعت کا جی بند کرو، صرف کہتی ہے برائی سے منہ بند کرو. اب جو بندے جی اچھا کوئی گل نہ کریے اسی منہ، ہاں ادھا مطلب ہے انہاں جدو کھولنا ہے شر واسطے کھولنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ساڈا بند ہو گیا تو وہ بند ہو جائے. تو تسی نیکی واسطے کھولو نا، تسی اچھی گل کرو. اچھی گل ہے وہ نہیں تسی کرنی. تسی جڑا جی مطلب ہے جو کھولنا ہے بھئی کسی دی تباہی تے اپنی بھی تباہی کرنی. لیکن جہاں مخلوق کا فائدہ ہے وہاں 8 ایسے موقع علماء نے لکھے، فقہ حنفی میں، شافعی میں بھی امام ابن عابدین نے، کہ جہاں غیبت بھی کسی کی برائی بھی بندہ پیٹھ پیچھے کر سکتا ہے تو وہ گناہ نہیں. کون سے؟ فرمایا ظلم کو دور کرنے کے لیے، کسی ایسے شخص کے ساتھ غیبت کرنا جو ظلم کو دور کرنے پر، مثلا آپ تھانے دار کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی آپ کے پاس زیادتی ہو رہی ہے آپ سے، تو آپ کسی بندے کو مدد کے لیے کہتے ہیں کہ میرے سے زیادتی ہو رہی، فلانا بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ میری مدد کریں. تو اب کیونکہ اس میں فائدہ ہے بندے کا اس لیے وہاں اجازت دے دی. دوسرا فرمایا کہ اس بندے کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے کہیں بھی، لیکن آپ کو طاقت نہیں دور کرنے کی، لیکن اس بندے کے پاس طاقت ہے، تو اس کو کہنا ہے فلاں فلاں بندہ اس طرح کر رہا ہے گاؤں میں، فلاں فلاں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بھی چودھری ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ جا کے اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ غلط کام رک جائے. یہ فلاں شراب پیتے ہیں لڑکے اکٹھے ہو کے فلاں گاؤں کے حصے میں اس طرح، تو ہمیں تو ماریں گے، ہمیں تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو وہ تو ان جیسا بندہ ہی ہو جو ان کو جو ہے مطلب یعنی سمجھائے ان کے درجے کا، مطلب یعنی یا مطلب جو بھی کرنا ہے اس نے کریں. تو اس کے لیے بھی اجازت ہوگی. تیسرا جو ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، مثلا کسی مفتی کے پاس گئے، کسی عالم کے پاس بھی فلاں بندے کے ساتھ میرا یہ جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس میں پھر کئی دفعہ باتیں کرنا پڑتی ہیں وہی جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے بھی اجازت ہوئی. چوتھی ہے کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا، جیسے گواہ اور راویوں پر جرح کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا ہے. مثلا گواہ کورٹ میں گواہ پیش ہوتا ہے، عدالت میں اپنے گواہی دینی، یا پولیس بنا لیتی ہے آپ کو بھئی پرچہ ہو رہا ہے لکھاؤ بھئی کیا ہوا. اب جو ہے اس میں آپ کو نے جو دیکھا جو کرنا ہے وہ ضروری ہے آپ کرنا، چاہے اس میں جو ہے وہ غیبت بھی آئے، کیونکہ آپ کسی کے شر سے بچا رہے ہیں. اسی طرح نمبر 5 اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا، یعنی مثلا ایک بندہ کھلا کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، سب کے سامنے وہ کر رہا ہے، تو اس کی کوئی اس کے پیٹھ پیچھے بھی کر دے تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہے. یعنی وہی گناہ جو یعنی اعلانیہ مطلب یعنی وہ کر رہا ہے. یا پھر جو بعض دفعہ چھٹی وجہ وہ لکھے تعارف کی وجہ سے، بعض دفعہ نام ایسے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے جو مطلب ہے کہ یعنی ایسے پڑ گیا کوئی نام کسی کا، نام ہی ایسا پڑ گیا کہ وہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن اسی وجہ سے اس کی پہچان ہے بندے کی، وہ بھی برا نہیں مناتا بھئی اس کا نام ہی ایسا مشہور ہو گیا، بھئی فلاں دیا ہے گل فلاں اس طرح ہو گیا فلاں، تو اس میں مطلب ایک گنجائش ہے. کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو، کوئی مسلمان اسے تعلق رکھتا ہو تو اس کے سامنے اس کے برے عقیدے والے شخص کی یعنی حالت واضح کرنا. یعنی مثلا کسی بندہ مثلا قادیانی ہے کوئی یا اس طرح دا کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو
عام بندوں کو نہیں پتا، تو ان کو بتانا کہ بھئی فلاں فلاں بندہ اس یہ نظریہ ہے غلط ہے، اس طرح نہ جانا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یا دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے۔ مثلا فرمایا 8ویں کسی کے ساتھ مثلا نکاح یا معاملہ یا کاروبار کرنا ہو اور آپ کو پتہ ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے جی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بچہ ہے، کیا کیسا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رہی، تو آپ پھر یہ نہیں کہ مجھے کیا پتا جی میں تو وہ تو ٹھیک ہی ہے وغیرہ، نہیں، وہاں پھر آپ نے بتانا ہے بھئی یہ بچہ اس میں یہ خرابی ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے سچی بات بتانی ہے۔ یا وہ کاروبار کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے بتانا کہ بھئی یہ بندے کا کاروبار نا، میں نے پیسے دیے تھے، اس نے ایک آنا واپس نہیں کیا، تو آپ بھی بچے، تو یہ کوئی غیبت وہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی معاملہ سفر کے بارے میں کوئی اور یعنی کرنا ہے کوئی طرح کا، تو یہ 8 چیزیں ہو گئی یہاں بندہ غیبت کی اجتناعی صورتیں، اور جو 3 4 وہ ہو گئی جہاں جھوٹ کی۔ تو یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ زبان کا یہ حق ہے اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھے اور اس کو نیک اور اچھی بات کہنے کی عادت ڈالو۔ عادت کیسے ڈالے گی؟ جیسے اب یہ شیٹ دیتے ہیں آپ کو، اس 30 دن کرنے سے وہ عادت بن جاتی ہے۔ 30 دن مثبت اچھے انداز سے زبان استعمال کرے گا تو اس کی عادت بن جائے گی، اس کے لیے ساری زندگی آسان ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ عادی بناؤ، اسے باادب بناؤ، اسے ضرورت اور دین و دنیا کے فائدے کے علاوہ بند ہی رکھو، یعنی ضرورت ہو تو گفتگو کرو، یا دین یا دنیا کا فائدہ، جہاں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ ضرورت ہے، فرمایا بند رکھو، نہ دین کا نہ دنیا کا نہ دین، وہاں پھر کوئی نہ کوئی خرابی فضول گفتگو ہوگی۔ اس عام بندوں کیا اے کتھے جا رہا ہے، اے کے کر رہا ہے، اے باہر کیوں جا رہا ہے، ایتھے کیوں آ رہا ہے، اے 2 بندے کتے سفر کر رہے ہیں، کھاریاں کیوں جا رہے ہیں، گجرات کیوں جا رہے ہیں، مکان کیوں بنا رہے ہیں، یا فلاں کیوں، فضول گفتگو، اس سے کوئی نہ کوئی پھر غلطی نکل گی وہ ہے نا۔ تو فضول گفتگو یہ اپنا ایک بزرگ تھے تو ان کے بیوی کا کوئی معاملہ ہوا تو کسی نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، تو یہ اس پہ ضرورت نہیں، یعنی انہوں نے کوئی اس کی برائی بیان نہیں کی۔ پھر جب انہوں نے طلاق دے دی، پھر بندوں نے پوچھا جی حضرت وہ کیے ہوئے آیا جی کہ انہوں نے فرمایا غیر عورت کی بات نہیں کرتے، نہ میں خود پسند کرتا ہوں وہ نہ تمہیں کرنی چاہیے، یہ غیر عورت ہے مسلمان ہے تو اس کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں نا دونوں حالتوں میں کیسے انہوں نے اپنا جو ہے وہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ زیادہ چلنے اور بے فائدہ بولنے سے اس کو روکو، یہ ان کی دیکھیں نا یہ ہدایات ہے امام حسین کی، بس زیادہ گلہ ہی گلہ، بغیر پوچھیوں مشورے، مفت مشورے، بغیر پوچھیوں ادھر دی ادھر ادھر دی ادھر، مطلب جنہوں کہتے ہیں بیٹھتے ہیں تو جی کوئی گل پوچھنا وہ کسی کو بس انہیں وہ کہانی شروع کرنی ہے، ادھر دی ادھر فضول، بے فائدہ بولنے سے روکو، پھر پوچھو کچھ دس دے کچھ دے، تو تم اس کے نقصان سے محفوظ، اگر فرمایا بے فائدہ بولنے سے روکو، زیادہ اس کو چلنے سے روکو، اور فرمایا کہ تم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں ہے جب تک کہ اس کو اس طرح اس کو حفاظت نہیں کرو گے، اس کا فائدہ کم ہے، زبان عقل کی گواہ ہے اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، یعنی امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ کسی کی عقل کا اندازہ لانا ہو، عقل تو نہیں نہ دیکھی ہے، دماغ کھول کے کس نے دیکھی ہے، فرمایا زبان سے عقل کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھے۔ بے وقوف بندہ جو پوری دنیا میں بھی ہے نا، وہ بھی خاموش بیٹھا رہے نا تو دوجیاں یہی ہوندہ ہے یہ پتہ نہیں کتنا سیانا بزا، خاموشی اتنی بڑی چیز، وہ بے وقوفوں کا بھی عیب چھپا لیتی ہے۔ اور فرمایا اور عقل مند کیا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا اسی سے پتہ چلتا ہے، دلیل سمجھا، اور اس کی خوش بیانی ہے، مدد تو بس یعنی اللہ ہی کرتا ہے، اور جو بندہ محنت کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے اور اللہ پاک نے جو توفیق دی ہے اس کو استعمال کرے۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟
کچھ تو ہے اللہ پاک کے اپنے قدرت میں اس نے رکھی، کچھ ہمیں اللہ نے دے دی، تم یہ کر سکتے، وہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ فرمایا اس مدد سے تو فائدہ اٹھاؤ، تو پھر اس مدد سے بھی اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا جو ابھی تمہیں نہیں ملی۔ تو یہ پھر اس کے تقریباً 20 بڑے بڑے گناہ ہیں، 2 ہم نے بیان کیے، ان کی استثنائی صورتیں بھی اور کچھ اس کی نصیحت بھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اب ہم لوگ جو کر رہے ہیں، کوئی رو پیٹ رہا ہے، کوئی زنجیریں مار رہا ہے، کوئی مطلب، اب اس سے شیطان کو کیا فائدہ یا نقصان، اس کو کیا ہوگا؟ کوئی جو ہے وہ نعرے مار رہا ہے، نعرے مارنے والے تو کوفی اس وقت کو کم تھے، نعرے مار اور بلا اور مطلب جلسے کرنے والے، بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے، اور جب امام حسین آئے پھر اس طرف وہ نہیں آئے، یہ پیغام کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے تو پھر یہ پیغام دیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ سمجھایا کہ یہ تھا پیغام، اس میں سے آپ نے بھی 3 باتیں سنیں، 52 ہیں مطلب کہ پوری یہ، اور یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کربلا کیوں ہوا، کربلا کیوں ہوا۔ یہ ذہن میں بات ڈال لیں کہ ایک بندہ جس کا نام یزید تھا، اس نے تزکیہ نہیں کیا، نہ کرایا۔ وہ تزکیہ کا مطلب ہے نہ باطنی طہارت، نہ دل پاک تھا، نہ دماغ پاک تھا، نہ اللہ سے تعلق ٹھیک تھا، نہ اللہ کے، یہ نہ ہو تو پھر وہ یہ یزید بنا دیتی ہے، شیطان بنا دیتی ہے۔ باقی تو سارا واقعہ ہوا نا، پھر ان کو تو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑ گیا، تزکیہ تو اس نے نہیں کیا، لیکن جب وہ برائی کھڑی ہو گئی تو پھر آپ کو تو پھر اس کا مقابلہ کرنا پڑ گیا، لیکن پیچھے وجہ تو یہی تھی۔ یہی آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں ہر بیان میں بھی کہ بھئی اپنا سفر تزکیہ شروع کریں، اس لیے کہ اگر نہ کیا تو یہ آپ کو یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی نقصان دے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے الحمدللہ کربلا کے محرک کو سنا کہ اس میں وجہ کیا بنی اس واقعے کے پیچھے، کہ ایک شخص کا صرف تزکیہ نہ ہونا اتنی بڑی جو ہے وہ واقعے کا سبب بنا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تزکیہ ہونا کتنی اہم چیز ہے۔ آپ کسی بھی منصب ہیں، دکان پر ہیں، گھر ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں، کہ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا تزکیہ نہیں ہے تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ آپ پھر وہاں پہ نقصان ہی کریں گے۔ تو یہ زاویہ طریقہ محمدیہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہاں پر آپ آئیں، آپ کو تزکیہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی زبان کا تزکیہ کر سکتے ہیں، جو حضرت صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ زبان کو گناہوں سے روک کر اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے۔ تو زاویہ طریقہ محمدیہ میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد بھی آپ تشریف رکھیں، استاد محمد افضل صاحب بیٹھیں گے، اقبال صاحب بیٹھیں گے، یہ آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی زبان کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کبھی تشریف لائیں دن میں 10 بجے، تو روزانہ کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کریں آپ، اور آپ کو وہاں سے تزکیہ سکھایا جائے گا کہ کس طرح تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ پاک نے آپ پر فضل یہ کیا کہ آپ کے قریب یہ سینٹر موجود ہے۔ یہاں پر لوگ دور دور سے آ کر سیکھتے ہیں، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، لیکن جو ہمیں یہاں قریبی لوگ ہیں اگر وہ اس فائدے سے محروم ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو پھر پاس رہ کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ تو ایک بڑی عظیم جگہ ہے جہاں پر آپ کو یہ تزکیہ سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں ابھی نماز کے بعد یہاں تشریف رکھیں تاکہ آپ وہ تزکیہ کی تعلیم حاصل کریں کہ کس طرح میں اپنی زبان کو گناہوں سے بچا سکتا ہوں اور نیکی کے کاموں میں اس کو لگا سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کریں گے۔ ذکر کے چند آداب ہیں، آپ حلقے کی شکل میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھیں گے اور اپنی آنکھیں اس دوران بند رکھیں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم مجلس ہوتی ہے، ذکر کی مجلس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی شے ہوتی ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے والا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی خاص چیز ہے کہ دلوں پر لگا ہوا زنگ اتر جاتا ہے اس سے۔ تو لیکن جب اتنی اہم مجلس ہے کہ اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر با ادب ہو کر احترام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی حضوری میں بیٹھے ہیں، اور تصور ہمارے ساتھ ذہن میں ہو کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے۔ یہ تصور ہو ساتھ، اور پھر بڑی توجہ کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یاد کر کے اس کا نام لے کر پھر اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔
ابھی انشاءاللہ آپ کو جیسے بتا دیا آداب بھی اس کے ذکر کے بتا دیے کہ توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے۔ جو ذکر ہوتا ہے اجتماعی ہوتا ہے، یہ ذکر آپ نے کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے۔ سننے کے لیے آڈیو ویڈیوز اس طرح موجود ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ، عزیز صاحب کی بھی موجود ہے، تو یہ ذکر کرنے کی مجلس ہے سننے کے لیے، تو آپ نے ساتھ مل کر ذکر کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے۔ اور یہ عام جو چیزیں آپ کو آتی ہیں، یہ سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے، سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے، تو کرسی آتی ہے، تو یہ آپ نے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ کوئی کلمہ اگر آپ کو نہیں آتا تو ایک دفعہ اس کو توجہ سے سنیں، پھر دوبارہ جب پڑھا جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ ملا کر کے اس کو پڑھیں۔ آواز سے آواز ملی ہوئی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ بلند کہ عجیب لگے اور نہ بالکل خاموش ہو جائیں کہ آپ کو ذکر کا مقصد ہی آپ کو حاصل نہ ہو سکے۔ اور جو ذکر کروا رہا ہے وہ صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے ذکر کرنا ہے، اگر وہ خاموش بھی ہو جائے آپ نے خاموش نہیں ہونا، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ وہ دوسرا ذکر نہ شروع کروا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ بسم الله